ایک جنگ وہ جو دو بدو لڑی جائے، دو فوجیں جو ہیں وہ آمنے سامنے آ جائیں اور آمنے سامنے آ کر وہ فوجیں لڑائی کریں، اور دوسری جنگ جو ہے وہ گوریلا وار کہتے ہیں اس کو، اردو میں اسے چھاپا مار جنگ کہتے ہیں۔ چھاپے مارنے والی جو جنگ ہے اس میں کوئی اصول نہیں ہوتا، کسی شے کی پیروی نہیں کی جاتی، بس دشمن کی طاق میں ہوتے ہیں، 2 بندے 4 بندے 40 50 60 بندے جتنے بھی ہو جائیں وہ دشمن کی طاق میں رہتے ہیں، جہاں کہیں بھی وہ ہتھے چڑھ جائیں ان کو نقصان پہنچایا، انہیں مارا اور دوبارہ بھاگ گئے۔ ایسے لوگ جو ہیں وہ عموماً غاروں میں، جنگلوں میں، سرنگوں میں چھپے رہتے ہیں اور موقع کی طاق میں ہوتے ہیں۔ جیسے ان کو اطلاع ملتی ہے کہ فلاں دشمن جو ہے وہ یہاں سے گزر رہا ہے تو ان پر حملہ کرتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ افغانستان میں بھی یہی جنگ ہوئی۔ عموماً جو ہے نا یہ والی جنگ جو ہے وہ کئی بار اس لیے بھی اس کی نوبت آتی ہے کہ جن کی آپس میں دو گروہ جن کی آپس میں لڑائی ہے، ایک طاقتور ہے اور دوسرا کمزور ہے۔ کمزور جو ہے وہ اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، اس لیے اسے یہ چھاپا مار جنگ جو ہے، چھاپا مار مہم یہ شروع کرنی پڑتی ہے۔ افغانستان میں آپ دیکھ رہے ہیں جتنی بھی لڑائی ہوئی ہے تقریباً وہ ساری کی ساری یہی ہوئی ہے اہل اسلام کی طرف سے، تو میدان میں کھڑے ہو کر کہیں بھی نہیں لڑے ہیں جی۔ یہ گوریلا وار جسے کہہ رہے ہیں، چھاپا مار مہم کہہ لیں، اسی ذریعے سے ہی انہوں نے اللہ کے فضل کے ساتھ ان کو شکست دی ہے۔ وہ امریکہ جیسا طاغوت بہت بڑا بدماش ہے اور اس کے ساتھ باقی ممالک جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے بھاگنے پر مجبور ہوئے ہیں، اور بہت عرصے سے یہی جنگ لڑ رہے ہیں فلسطین والے۔ فلسطین والے جو ہیں وہ بھی ان کے پاس مادی حوالے سے جو کچھ یہودی ذلیل کے پاس ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے، اس لیے وہ بھی یہی جنگ لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے پھر دور دراز لمبی چوڑی سرنگیں کھودی ہیں، انہی سرنگوں کے ذریعے وہ یہودیوں پر حملہ کرتے ہیں اور وہ بھی غائب ہو جاتے ہیں جی۔ تو یہ جنگ جو ہے اس میں بھاگنا کوئی گناہ نہیں ہے، جو گوریلا وار ہے، چھاپا مار جنگ جو ہے اس میں بھاگنا کوئی گناہ نہیں ہے، اور یہ جنگ جو ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود ثابت ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود صحابہ کرام علیہ مردوان کو روانہ فرمایا، اور ایسے ہی حملوں کے لیے، جیسے کعب بن اشرف یہودی کا ایک مشہور قصہ ہے، ہاں جی، ابو رافع یہودی کا مشہور قصہ ہے، یہ دونوں ہی گستاخ تھے، آقا علیہ السلام کے بے ادب تھے، اور ان دونوں کو آقا علیہ السلام نے اسی طرح قتل کروایا۔ ہاں جی، آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہ مردوان کو خفیہ طریقے سے بھیجا اور وہ خفیہ طریقے سے گئے اور جا کے ان کو قتل کر کے واپس آ گئے۔ ہاں جی، کہیں جا کے اعلان نہیں کیا انہوں نے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کوئی ایسا بندہ ہو، حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نظریہ دیکھ لیں، ایسا بندہ جو زندگی کو دعویٰ کرے اسلام کا، لیکن اسلام کا دعویٰ کر کے اسلام کے کسی ایک حکم کا انکار کرے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایسے بندے کو بھی خفیہ قتل کیا جائے گا، یعنی گوریلا وار کے ذریعے قتل کیا جائے گا۔ اسے قتل کر کے جو ہے نا، یہ نہیں کہ بندہ کھڑا ہو کے وہاں ہیرو بننے لگ جائے، میں نے مارا جی، ذمہ داری قبول کرنی شروع کر دینا، یہ نہ کرے، خفیہ طور پہ اسے قتل کرے اور غائب ہو جائے بس۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ ہے، باتیں ہیں کہ یقتل سرًا، خفیہ طور پر قتل کیا جائے گا، اس کو یہ نہیں اعلان کیے جائیں گے، یہ کیا جائے گا وہ، کیونکہ ظاہری بات ہے جب اس کے قتل کے بدلے میں اسے پکڑا جائے گا تو ایک مسلمان کی جان جو ہے وہ خواہ مخواہ جائے گی، جان جائے گی، ثواب ہے، شہید ہوگا یہ بندہ اگر جان جاتی ہے اس کی، لیکن خواہ مخواہ جان کیوں جائے مسلمان کی، ہیں جی، ایک گندے خون کے بدلے میں نہ جائے جان اس کی، تو اس لیے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بچائے، وگرنہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب موجود ہوں، آقا علیہ السلام کے صحابہ موجود ہوں، تو اس وقت بھی آقا علیہ السلام صحابہ کرام علیہ مردوان کو فرمائیں کہ جاؤ چھاپا مار مہم کے ذریعے جا کے فلاں گستاخ کو مارو، فلاں کو مارو، ہیں جی۔ اگر جس طرح آج ہم ہیرو بننے کے چکر میں ایک بندہ نہیں نکل سکتا وہاں سے، پکڑا گیا ایک الگ بات ہے، لیکن اگر وہاں سے بھاگ سکتا ہے تو بھاگے، یہ اس پر ضروری ہے کہ وہاں سے بھاگ جائے، اپنا خون جو ہے نا وہ بچا کے رکھے، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زندگی دے اور کوئی اور دشمن اس کے ہاتھ چڑھے، اس کا بھی کام اسی کے ہاتھ سے ہو جائے، تو اس لیے ضروری ہے کہ بندہ جو ہے وہ یہ جنگ جو ہے نا گوریلا وار، اور حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں، شاید میں نے پہلے آپ کو بیان کیا ہو، یہ جب صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا جا رہا تھا نا، حدیبیہ کا معاہدہ لکھا جا رہا تھا، تو
اس وقت انہوں نے یہ شک لکھوائی ہے کہ مسلمانوں کا کوئی بندہ جو مشرکین کے پاس قید ہے، وہ بھاگ کے مشرکین کے پاس سے مدینہ چلا جاتا ہے، تو اہل مدینہ پر یہ لازم ہوگا کہ اسے واپس کریں، اہل مدینہ پر لازم ہوگا اسے واپس کریں، ان کے حوالے کریں مشرکین کے۔ اور اگر ان کے ہاں سے کوئی بندہ واپس چلا جاتا ہے مشرکین کے پاس، تو مشرکین جو ہے وہ واپس نہیں کریں گے۔ یہ ایک صورت ایسی تھی جو بظاہر اہل اسلام کا اس میں نقصان تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر، جی عین اسی وقت جب یہ معاہدہ ہوا تو آقا علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین نے زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، یہ کسی نہ کسی طریقے سے بھاگ کے آقا علیہ السلام کے پاس آئے، تو انہوں نے کہا جی یہ تو آپ کے پاس آ گئے، آپ چھوڑیں، معاہدہ ہو چکا ہے آپ کے ساتھ، آپ نے چھوڑنا ہے، ہمیں دینے۔ تو آقا علیہ السلام نے انہیں فرمایا بھی ٹھیک ہے، آپ جائیں ان کے پاس، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، آپ بھی ہم بھی دعا کرتے ہیں۔ اب کچھ ہی عرصہ گزرا، کچھ ہی دن گزرے، حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں آپ ان کی قید سے بھاگ نکلتے ہیں، کسی ہیلے سے کسی ذریعے سے مکہ سے بھاگتے ہیں، مدینہ آ جاتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام، اللہ اکبر، آقا علیہ السلام نے میں دیکھو بات سنو، آپ یہ تو میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں ان کے پاس پہنچاؤں تمہیں، لیکن یہ معاہدہ ہے کہ میں اپنے پاس نہ رکھوں، ٹھیک ہے نا، آپ میرے ہاں سے چلے جاؤ اور جہاں کہیں تمہارا دل چاہے چلے جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ۔ تو حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں آپ سمندری علاقہ جو ہے نا، جہاں سے ان کے شام کی طرف سے قافلے آتے تھے، وہاں جا کے انہوں نے پڑاؤ ڈالا، ایک جھونپڑی ڈال لی خفیہ مقام پر، اور پھر طاق میں رہتے، جہاں کہیں سے بھی مشرکین کا کوئی قافلہ گزرتا اس پر جناب یہی گوریلا وار کے ذریعے یہ اسی جنگ کو جناب کام میں لاتے، اسی مہم کو ان پر حملہ کرتے، جو بھی چیزیں ہوتی ان کے پاس وہ بھی حاصل کرتے ان سے، اور کچھ بندے بھی ان کے جو ان کے ہاتھ سے مارے جاتے وہ مارے جاتے۔ اب اس حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بصیرت سے اور بصارت سے اسلام کو فائدہ کیا ہوا؟ وہ یہ ہوا کہ جتنے بھی لوگ اہل مکہ کے ہاں قید تھے وہ وہاں سے بھاگتے اور سیدھا حضرت ابو بصیر کے کیمپ میں چلے جاتے، سیدھے اطلاع پہنچ چکی تھی ہر طرف کے ابو بصیر جو ہے انہوں نے جناب اپنا ایک چھاونی بنا لیا باقاعدہ، تو یہ سارے جتنے بھی لوگ وہاں سے بھاگتے مدینے نہ آتے، انہیں پتہ تھا کہ مدینہ پہنچ گئے تو پھر پیچھے سے مشرک آ گئے تو آقا علیہ السلام ان کے حوالے کر دیں گے اور آقا علیہ السلام مدینہ میں رہنے بھی نہیں دیں گے، تو پھر لوگ جو ہیں وہ سارے جتنے بھی وہاں سے بھاگتے سیدھے حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے، وہاں جا کر ان کے پاس ٹھہرتے، تو اس طرح کر کے آہستہ آہستہ ان کا کام اتنا پھیلا جی مشرکین کو اور مکے کے کافروں کو پکڑنے کا کہ وہ ان کی زندگی اجیرن ہو گئی، کوئی چیز ان کے پاس پہنچنا جو وہ بند ہو گئی، ٹوٹے پھوٹے دو چار بندے واپس پہنچتے، وہ جو ہم تو لوٹے گئے، ہمارے یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اب مکے کے مشرک وہ جو معاہدہ کر کے آئے تھے کہ بندہ جو ہے نا آپ نے ہمارا بندہ آپ کے پاس آیا، یعنی کلمہ پڑھنے والا ہم سے بھاگ کے آپ کے پاس آیا تو آپ پابند ہوں گے واپس کرنے کے۔ اب یہ آئے جناب آقا علیہ السلام کے پاس، کہنے لگے جی ہم نے وہ معاہدے کی شک ختم کروانی ہے، وہ والی کوئی ہم سے بھاگ کے آ جائے تو مدینے رکھیں، انہیں پتہ تھا یہ سارے مدینے آ گئے تو پھر ہم محفوظ ہیں، جب تک یہ باہر ہیں مدینے سے تو پھر تو یہ چھاپہ مار مہم جاری رہے گی۔ تو یہ اندازہ لگائیں یہ گوریلا وار جو ہے کتنی اہمیت کے حامل ہے کہ مشرکوں کو انہوں نے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا، اور آج بھی کل یہودیوں کا ایک وزیر ہے کوئی، وہ بیان دے رہا تھا، اس نے کہا ہم ایسے زور لگا رہے ہیں ہم تو یہ جنگ پہلے دن ہی ہار چکے ہیں، اخلاقی طور پر بھی باقی حساب سے بھی، وہ بدماشی جتنی مرضی کر رہے ہیں، شہید جتنے مرضی کر رہے ہیں، لیکن اندر سے سارے کے سارے کھوکھلے ہو چکے ہیں جی۔ ان کا جو کیا نام ہے اس کا نیتن یاہو ہے، اس ذلیل کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ روزانہ پتنی کتنا سارا پوری بوتل کریم کی منہ پہ لگاتا ہے، منہ کی سرخی نہیں جا رہی اس ذلیل کی شرمندگی کی وجہ سے، منہ اس کا اتنا جناب وہ ہو چکا ہے، روزانہ پوری بوتل اس کے منہ پہ تھوپتے ہیں تاکہ یہ قوم کا سامنا کر سکے۔ وہاں پہ مطالبے ہونے لگے نیتن یاہو سے جناب یہ چھوڑ دے حکومت، دفع ہو جائے، ہیں جی، وہاں پہ مظاہرے ہو رہے ہیں باقاعدہ بہت بڑے بڑے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہے ان کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ مزید جو ہے وہ آسانی پیدا فرمائے، اس سے کوئی جو ہے نا وہ انکار نہیں ہے کہ وہاں پہ بہت سارے فلسطینی بیچارے شہید ہو رہے ہیں جی، بدماشی ان کی عروج پہ ہے، لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو پورا عالم کفر بھی ان کے پیچھے کھڑا ہے، وہ چند ایک مجاہدین جنہوں نے یہ گوریلا وار، یہ جو چھاپہ مار مہم شروع کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بڑی ہی مدد فرمائی ہے۔ یہ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آئے مدینہ میں، مشرکین آ کے انہوں نے کہا جی مہربانی کریں آپ یہ لکھ لیں
یہ شک ختم کر دیں، بس جو بھی آتے ہیں آپ کے پاس آئیں، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا بھی ٹھیک ہے۔ اب اطلاع پہنچی حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور ان کے ساتھیوں کے پاس کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاہدہ ہو گیا ہے، معاہدہ کی والی شک جو ہے وہ ختم ہو گئی، تو آپ مدینے جا سکتے ہیں۔ وہ سارے کے سارے وہاں سے انہوں نے کیمپ ختم کیا اور مدینے آ گئے۔ جی یہ دیکھیں کیا، یہ صرف یہی نہیں کہ مسلمان ہی یہ جنگ لڑتے رہیں، بہت سارے اور لوگ بھی لڑتے ہیں۔ بہت سارے ملکوں میں یہ لڑائی رہی ہے، جہاں بھی کمزور لوگ ہوں گے انہوں نے یہی جنگ کی لڑنی ہے، ان کے پاس یعنی کہ میدان میں ٹھہراؤ نہیں آ سکتا، جماؤ نہیں آ سکتا، وہاں نہیں ٹھہر سکتے، تو انہوں نے پھر یہی کرنا ہے، موقع کی طاق میں رہنا ہے، جہاں پہ ان کے اکا دکا 4-5 بندے دیکھے ہو مار دیا ان کو۔ ہاں جی، جیسے پچھلے دنوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے افغانستان کو اور پاکستان کو باہم لڑانے کا، ٹھیک ہے نا، ان کو آپس میں لڑانے کے لیے جناب زمین ہموار کی جا رہی ہے، اور اس کا یہی کیا انہوں نے کہ افغانی جہاں جو رہتے تھے ان کو دھکے کے ساتھ اٹھا اٹھا کے پھینکا باہر، انہوں نے ان کی جائیدادوں سے فارغ کر دیا، کوئی شاید جتنی لے جا سکتے تھے لے جانے دی، باقی سارے کا سارا ادھر ہی رہ گیا ان کا۔ اور باقی جو ابھی پرسوں والے دن ہیں جی ادھری علاقے میں ٹی ٹی پی جو ہے تحریک طالبان پاکستان، وہ پھر ایکٹیو ہو گئی، انہوں نے جناب ان کی پولیس والوں پر حملہ کیا ہے، اسی طرح کر کے کئی سارے پولیس والے مارے گئے ہیں، ایسا 24 ساتھ مارا گیا، ولی خان پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا۔ تو یہ تو ہونا ہے بھائی، ہیں جی، اب ایسا ایسا کر کے کیا ہوگا، اب یہ ان دونوں کو آپس میں لڑائیں گے، انڈیا کی ویسے ان کے ساتھ لڑائی ہے، ہیں جی، جب اس کا موڈ بنے گا مرغا کھانے کو امریکہ کا، وہ جب آئے گا چپ چاپ بیٹھ کے ان کی صفائی کر کے نکل جائے گا یہاں سے۔ لیکن یہ بدھو سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں تو بھائی کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، یہ ایسے جیسے کوئی مرغی پھونڈ پھرتی ہو، تو جی نہ تو مجھے انڈا دینے کی زحمت ہے اور نہ ہی جناب مجھے کوئی ذبح کر سکتا ہے، کچھ چھری چل سکتی ہے میرے گلے پر ہیں، تو اس لیے جناب ہر ایک کے ساتھ بنا کے رکھتے ہو ہجڑے نا، ہجڑے جن کو بازار میں خواجہ سرا کہتے ہیں وہ والے، ان کو کسی نے کہا تھا اوے تم اسرا نہیں رکھتے پاس، انہوں نے کہا ہمارا کون دشمن ہے، ان ذلیلوں نے بھی یہی سمجھا ہمارا تو کوئی دشمن ہی کوئی نہیں، لیکن انہیں نہیں پتا، وہ ایسا ایسا کر کے جو بھی سر اٹھاتا ہے ان کی صفائی کرتے آ رہے ہیں، بالآخر انہوں نے پکڑنا تو ہے ان کو۔ ہاں یہ چھوڑ دیں بھول، یہ لاکھ اپنے آپ کو عاشق رسول کہیں جو مرضی کہیں، لیکن باری ضرور آنی ہے ان کی، کہ نہیں سمجھ آ رہی۔ وہ کہتے ہیں جنہیں کھا دیں گاجراں تے ڈھڈ انہوں نے دے پیڑ، تو جو گاجریں تو کھائی ہیں انہوں نے، ہے یا نہیں؟ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غیرت عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے ان کو کہ یہ مسلمانوں کے لیے بولیں۔ OIC کا جناب اجلاس ہوا، سارے حکمران بڑے بڑے جو ہیں خبیث قسم کے سارے اکٹھے ہوئے، اکٹھے ہو کر انہوں نے قرارداد پیش کی۔ قراردادیں کیا ہوتی ہیں؟ قرارداد تو اقوام متحدہ میں یہ بھی پاس ہو چکی ہے کہ کشمیریوں کو جناب حق آزادی دیا جائے ان کو، ہیں جی، کہاں گئی وہ قرارداد؟ مسلمانوں کے حق میں جتنی بھی قراردادیں ہوں وہ کسی کام کی نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رہے، چاہے اقوام متحدہ کا ابا بھی پاس کر دے ان کو، ہیں جی، یہ صرف یہودیوں کے حوالے سے، نصرانیوں کے حوالے سے، ہندوؤں کے حوالے سے، کافروں کے حوالے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے آج سے 1400 سال پہلے فرما دیا الکفر ملہ واحدہ، میں کفر جو ہے نا وہ ایک ہی جماعت سمجھنا کفر کو، کبھی یہ نہ دیکھنا یہ ہندو ہے، یہ ہندوستانی ہے، یہ مشرک ہے، وہ یہودی وہاں بیٹھا، وہ نصرانی وہاں، نہ اب اندازہ لگائیں، وہاں پہ مسلمانوں نے حملہ کیا یہودیوں پر، امریکہ کے جہاز وہاں پہنچ گئے، امریکہ کے جہاز وہاں پہنچ گیا، بحری بھی ہوائی بھی، ہاں جی، فوجی تک وہاں پہنچ گیا ان کے، اور پھر انڈیا یہاں پہ چیخ رہا ہے، ان کا میڈیا آپ دیکھیں روزانہ ان کی چیخیں نکل رہی ہیں، یہودیوں کے غم میں ایسے بہے جا رہے ہیں جیسے وہ ابا ہو ان کا، ہیں کیوں بھائی الکفر ملہ واحدہ کیا مطلب ہے؟ ایک کفر مختلف قسمیں ہو کے شرک ہو گیا، یہودیت ہو گئی، نصرانیت ہو گئی، وہ سارے کے سارے ایک ہو گئے، ہیں جی، یہ کلمہ پڑھنے والے جن کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ 2 جز ہوں، کلمہ جن کا سب کا ایک ہی ہو وہ اکٹھے نہیں ہو پا رہے، آخر کچھ تو ہے۔ تو پھر جو قوم جو ہے نا اپنے نظریے پہ اپنے عقیدے پہ ایک نہ ہو، ان کی سزا پھر یہی ہے کہ ان کو ایک ایک کر کے مارا جائے، ایک ایک کر کے ان کو مارا جاتا ہے۔ پھر جو قوم اپنے نظریے پہ اکٹھی نہ ہو، یار ان کا نظریہ ایک نہیں ہے، نظریہ صرف ایک جگہ پہ ایک ہوتا ہے، کافر ہے، انڈیا کا مشرک کافر ہے، ہیں جی، امریکہ کا نصرانی کافر ہے، اور اسرائیل کا یہودی کافر ہے، صرف کفر ان کو اکٹھا کر رہا ہے۔ یار جب کفر کی گندگی ان کو اکٹھا کر سکتی ہے، تجھے ایمان کا نور اکٹھا کیوں نہیں کر سکتا؟ ایمان کا نور تجھے اکٹھا نہیں کر رہا تو ثابت ہوا تیرے دل میں نور ایمان داخل ہی نہیں ہوا،
لا الہ الا اللہ کی تو نے حقیقت نہیں سمجھی، محمد رسول اللہ کی معرفت تیرے دل میں نہیں آئی، وگرنہ تو اکٹھا نہ ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام یہاں چھوٹے چھوٹے اختلافات کو لے کر اللہ اکبر کبیرہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں آپ عمران خان کو دیکھیں، جب حکومت سے ہٹایا نا، عمران خان نے پتہ کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا میں جب حکومت سے ہٹائیں گے میں خطرناک ہو جاؤں گا، کہا تھا اس نے؟ نہیں کہا تھا۔ 9 مئی کو دھوں نکالا اس نے، سب کا نہیں نکالا۔ ہاں جی، کیا جناب فوجیوں کو گھر تو کیا کسی کے گھر، سب گھروں پہ چڑھ دوڑے، ہوا یا نہیں ہوا جی؟ کیا انہوں نے؟ نہیں کیا۔ ایک عہدے سے ہٹایا ہے تو کیا کیا انہوں نے؟ ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ وہاں ہوتا ہے جہاں انانیت ہو، جہاں دل کے اندر تکبر بھرا ہو، جہاں مفاد پرستی ہو، اور قربان جائے میرے آقا علیہ السلام کے صحابی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان پر کروڑوں جانیں قربان یار، اس بندے کے گھوڑے نے جہاں پاؤں رکھے وہاں پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت سنبھالتے ہی آپ میں خالد بن ولید جو ہے نا یہ سربراہ نہیں ہے فوج کا، یہ سپہ سالار نہیں ہے خالد بن ولید آج سے، ہاں جی، آقا علیہ السلام کے اور صحابی ہیں ان کو بنا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت خالد بن ولید کو جب یہ اطلاع پہنچی نا، انہوں نے کہا کہ مجھے کیا ہے، میں جرنیل ہوں تب بھی میں نے لڑنا ہے، جرنیل نہیں ہوں سپاہی ہوں تب بھی میں نے لڑنا ہے، لڑنا ہی لڑنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بتائیں بھائی، انہوں نے کہا ہے میں خطرناک ہو جاؤں گا۔ وہ بندہ جس جنگ میں پیر رکھ دے جناب، کافر کہیں جی لو جی جیت گئے، جس جنگ میں پیر رکھ دے خالد بن ولید، کافر کہیں جی جیت گیا، یہ گئے، اب ہم نہیں بچتے یہاں پہ۔ تو وہ بندہ یار اتنا بڑا جرنیل، اتنا بڑا سپہ سالار، وہ بندہ جناب کبھی دل میں بات نہیں آئی یار، کیوں؟ انہوں نے کہا میں تو پہلے بھی رب کے لیے لڑتا تھا، اب بھی رب کے لیے لڑوں گا، مجھے کیا لگا، لیکن یہ میں تو خطرناک ہو جاؤں گا بھائی۔ پھر روڈوں پہ کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا، اب کہہ رہے ہیں مجھے کیوں بلایا، 3 سال نہیں گزریں گے پھر یہ لتھ جائے گا نیچے۔ انہوں نے پھولوں والوں نے پکڑ کے پھر اس کو پانی ڈالنا ہے نا ٹھنڈا، پھر نیچے اتر جائے گا، اب مجھے کیوں نکالا۔ انہوں نے کہا تیری قسمت میں ضلالت ہے ذلیل، 3 بار بھی کسی دلہن کا حلالہ ہوا ہے ایک ہی جگہ جا کے، چوتھی بار پھر دلہن بننے کے لیے آ گیا مردار، تو ہے یا نہیں ایسا؟ اسی گھر میں پھر دلہن بننے کے لیے تیار ہے وہ۔ لیکن اللہ اکبر کبیرہ، یہ لوگ جو ہے نا، اب دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب خلافت خلیفہ بنایا گیا آپ کو، آقا علیہ السلام کے صحابی تھے، سردار تھے، ہیں جی، انہوں نے، ان کو اختلاف تھا، زندگی ساری کبھی بات نہیں کی، زندگی ساری کبھی بات نہیں کی، کیوں؟ امت کا مفاد دیکھا انہوں نے۔ جب حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں یار، اتنی بڑی جنگ ہونے سے روک دی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سارا کچھ سپرد کر دیا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے، اسی لیے بخاری میں حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر پر، امام حسن آ رہے ہیں چلتے ہوئے، حضور نے اٹھا کے ممبر پر بٹھایا، میرے آقا علیہ السلام نے میں کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ میرا بیٹا سردار ہے، میں کہ ان قریب میرا اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کی برکت سے میری امت کے مسلمانوں کے 2 گروہوں میں جب خون بہہ جائے گا، اسی کی برکت سے ان دونوں میں صلح کروا دے گا۔ بتائیں، یہ حضرت امام حسن رضی اللہ نے پھر زندگی ساری کوئی بات نہیں کی، زندگی ساری یہ نہیں کہا جی میں حکومت کا یہ تو وہ۔ ہاں، ایک لطیفہ سناتا ہوں آپ کو، کہ ایک جو محب ہوتا ہے نا، وہ یہ سمجھتا ہے سارا کچھ ہے ہی میرے محبوب کا، سارا کچھ ہے ہی میرے محبوب کا، جیسے کہ بندہ عاشق حقیقی اور رب تبارک و تعالیٰ کا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہے، میرا جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہے جی، ہر چیز میری اللہ کی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرماتا ہے من کان للہ کان اللہ اللہ، جو سارا کچھ اپنا اللہ کا کر دے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو امام حسن رضی اللہ عنہ ایسے جا رہے تھے، مجنوں جی اس کے قصے مشہور ہیں، مجنوں یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خادم ہی رہا تھا، یہ مہار پکڑ کے جا رہا ہے، آگے آگے آپ اونٹ پہ سوار ہیں، چلتے ہوئے آپ نے پوچھا اوے مجنوں تو یہ بتا خلافت پر حق میرا ہے یا حضرت معاویہ کا ہے؟ اب آگے یہ کہنے لگا جی نہ تو آپ کا حق ہے نہ یہ حضرت معاویہ کا ہے، یہ حق تو سارا میری لیلا کا ہے۔ آپ دونوں نے آپس میں ایویں لڑائی شروع کی ہوئی ہے، حق تو میری لیلا کا ہے، وہ چونکہ محب تھا نا، وہ یہی سمجھتے تھے سارا کچھ ہے ہی اسی کا، لیلا کا، وہ بیچاری ایک گھر میں رہنے والی غریب خاتون، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں سارا کچھ اسی کا ہے۔ یہ ایک لطیفہ ہی ہے نا، لیکن میں جو بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کے وسیع تر مفاد کے لیے زندگی ساری دوبارہ کبھی بات نہیں کی یار۔ یہ سارے جتنے بھی لڑ رہے ہیں نا یہاں پہ، یہ صرف اپنا ذاتی مفاد،
اپنا جناب اپنے گھر کا مفاد، پیٹ کا مفاد، صرف ان کو وہی عزیز ہے، ان کو نہ قوم عزیز ہے، نہ ان کو وطن عزیز ہے، نہ ان کو دین عزیز ہے، کچھ بھی عزیز نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اب یہ ہو گئی گوریلا جنگ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بھاگنے کی اجازت دی، کیونکہ وہاں پہ حملہ کرنا ہے اور حملہ کر کے آپ نے بھاگ جانا ہے، حملہ کر کے بھاگ جانا ہے آپ نے، بھاگنے کی اجازت ہے آپ کو۔ لیکن دوسری جنگ جو ہے، جو دو بدو لڑی جائے، دو جماعتیں آمنے سامنے ہوں، ایک ہی میدان میں آ جائیں، وہاں بھاگنا گناہ ہے، وہاں بھاگنا کیا ہے؟ گناہ ہے، یہ ذہن میں رہے۔ تو کتاب الکبائر میں امام ذہبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حدیث لائے ہیں باقاعدہ، اور بھی حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گناہ کبیرہ میں شامل کیا ہے ایسے بندے کے لیے جو جنگ سے بھاگے۔ جگہ جنگ کی تمنا کرنا منع ہے نا، جنگ کی تمنا کرنا، کوئی یہ کہے گا کاش کہ جنگ ہو جائے یار، کاش کہ لڑائی ہو جائے ہیں، تو اس طرح یہ منع ہے، جنگ کی تمنا نہیں کرنی۔ ہاں جنگ لگ جائے پھر بھاگنا بھی گناہ ہے، پھر بھاگنا بھی کیا ہے؟ گناہ، سخت حرام ہے جنگ سے بھاگنا۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمہ دجال سے جب لڑنے کے لیے 11 لشکر روانہ کیے تھے حضرت ابو بکر صدیق نے، ایک لشکر جو ہے وہ کسی وجہ سے وہاں سے پیچھے کی طرف پلٹا، حضرت ابو بکر صدیق کو اطلاع ملی کہ جناب وہ واپس آ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، خبردار مدینے میں نہ آنا، ایسی بزدلی پھیلاؤ گے تم، یہاں ادھر نہ آنا، پرے چلے جاؤ کہیں تم۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے یار، کیا دنائی ہے ان لوگوں کی۔ میں کہ یہ لوگ جو نا، یہ جب واپس آئیں گے تو باقی لوگ بھی بزدل ہو جائیں گے، باقی لوگوں کی بھی ہمت جو ہے نا وہ کمزور ہو جائے گی، باقی لوگوں کے عزائم جو ہیں وہ بھی جواب دے جائیں گے۔ اور یہاں بیٹھ کے ٹی وی چینلوں پر مسلمانوں کو اینکر بیٹھے ڈرا رہے ہوں یہودیوں کے اسلحے سے۔ ترکی نے بھی پکڑا ہے نا ایک بندہ، ابھی کچھ مہینوں کی بات ہے، وہ ایسے جھوٹ موٹ کے ان سے پیسے لے کر نا، اسرائیلیوں سے، یہودیوں سے پیسے لے کر جھوٹی موٹے ناول لکھتا تھا ان کی ٹیکنالوجی ترقی کے بارے میں، مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے، وہ یہ پھیل گیا، وہ کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، اس طرح کی باتیں لکھتا تھا۔ انہوں نے پکڑا، گرفتار کیا ہے، ساری باتیں جھوٹ نکلی ہیں اس کی۔ اب وہ تو جھوٹ کو مانتا نہ مانتا اس کا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے فلسطین کے مجاہدوں نے ان کا جھوٹ ننگا کر دیا ہے۔ جو پیسے دے کے جھوٹے موٹے قصے سنواتے تھے نا، ان کا حساب وہی ہے جو مولانا روم رحمہ اللہ نے لکھا ہے۔ ایک بندہ جو ہے نا، اس نے گھر میں، یہ یہودیوں کا حساب بتا رہا ہوں، ایک بندہ تھا گھر میں، اس نے چربی رکھی ہوئی تھی، چربی ایسے دھوپ میں رکھی ہوتی تھی، اور جب باہر نکلنا لگتا ہے نا، وہ چربی تھوڑی سی ہونٹوں پہ لگا لیتا، یہاں پہ چمک آ جاتی، گھی ہوتا ہے اس میں، آپ کو پتا ہے، تو چمک آ جاتی، باہر جا کے لوگوں کو کہتا یار آج تو بہت گوشت کھایا میں نے نا، ڈکار بھی بڑے پھنسے ہوئے ہیں، وہ بھی باہر نہیں آ رہا ہے، اس طرح کرتا تھا۔ تو لوگ بھی کہتے یار بڑا امیر بندہ، روز ہی کٹے کھا جاتا ہے، روز بکرے کھاتا ہے، بڑا امیر بندہ یہ تو ماشاءاللہ۔ ایک دن ہوا یہ کہ وہ اسی طرح چربی لگا کے نا ہونٹوں کو باہر گیا، جا کے لوگوں کو بتا رہا تھا، لوگوں کہتے یار بڑا گوشت کھایا ہے۔ وہ بچہ پیچھے اس کا روتا ہوا ہے، کہنے لگا ابا جی وہ چربی جو آپ ہونٹوں کو ملتے تھے نا، کبا لے گئے، کبا لے گئے اسے، وہ ایک دم سے جناب اس کا سارا گوشت جو اتنے مہینوں سے اس نے روب چڑھایا ہوا تھا لوگوں پر، وہ سارے کا سارا مٹی ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی انہوں نے جو پوری دنیا کے اندر جو دھونس دھاندلی جمائی ہوئی تھی، پوری دنیا کو بتا رہے تھے ہم نمبر 1 بدماش ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے 4 بندے بھیجے جنہوں نے پکڑ کے ان کی ساری بدماشی پہ پانی پھیر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔